بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای نے پٹرول کی قیمتوں میں اضافے کی حمایت کرتے ہوئے الزام عائد کیا ہے کہ ملک میں جاری مظاہروں کے پیچھے سیاسی مخالفین اور غیر ملکی دشمن عناصر ہیں۔ ناظرین کرام، غیر ملکی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ اس فیصلے سے بلا شبہ پریشان ہیں، لیکن تخریب کاری اور بدمعاشی ہمارے لوگوں نے نہیں کی۔ ان کا کہنا تھا کہ انقلاب اور ایران دشمنوں نے ہمیشہ توڑ پھوڑ کی اور سلامتی کی خلاف ورزیوں کی حمایت کی، جبکہ اب بھی ایسا ہی کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای کا کہنا تھا کہ بدقسمتی سے کچھ مسائل پیش آئے جس کی وجہ سے متعدد افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے اور کچھ مراکز تباہ ہو گئے۔ ناظرین کرام، اس ضمن میں مقامی عہدیداروں نے بتایا کہ ہفتے کے روز ایران کے جنوب مشرقی شہر سرجان میں ایک شخص ہلاک ہوا، جبکہ سوشل میڈیا رپورٹس میں متعدد دیگر ہلاکتوں کا حوالہ موجود ہے۔ ناظرین کرام، سرجان کے قائم مقام گورنر محمد محمود عابدی کا کہنا تھا کہ بدقسمتی سے ایک شہری مارا گیا ہے، لیکن تاحال ہلاکت کیسے ہوئی اس حوالے سے واضح رپورٹ نہیں آئی۔ ناظرین کرام، ہفتہ کے روز ایران بھر کے درجنوں شہروں میں پولیس اور سیکیورٹی فورسز کے ساتھ مظاہرین کی ہنگامہ آرائی اور جھڑپ ہوئی تھی۔ آیت اللہ خامنہ ای نے کہا کہ پٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ماہرین کی رائے پر مبنی ہے اور اس پر عمل درآمد کیا جانا چاہیے، لیکن انہوں نے عہدیداران سے مطالبہ کیا کہ وہ دوسرے دیگر اشیاء کی قیمتوں میں اضافے کو روکیں۔ نیم سرکاری نیوز ایجنسی ISNA کے مطابق پٹرول اور راشن کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف 2 دن سے احتجاج جاری ہے۔ علاوہ ازیں ایران میں اسٹیٹ سیکیورٹی کونسل کے حکم پر انٹرنیٹ سروس بھی معطل ہے۔ ناظرین کرام، واضح رہے کہ ایران میں احتجاج کا سلسلہ حکومت کے اس فیصلے کے بعد شروع ہو گیا ہے، جس میں کہا گیا تھا کہ ابتدائی 60 لیٹر پر 50% اضافہ ہوگا اور ہر ماہ اس سے تجاوز پر 300% اضافہ ہوگا۔ سرجان کے قائم مقام گورنر محمد محمود عابدی کا کہنا تھا کہ بدقسمتی سے ایک شہری مارا گیا ہے، لیکن تاحال ہلاکت کیسے ہوئی اس حوالے سے واضح رپورٹ نہیں آئی۔ ناظرین کرام، خیال رہے کہ ایران معاشی حوالے سے امریکی پابندیوں کے بعد شدید مشکلات کا شکار ہے اور مالی بوجھ کو کم کرنے کے لیے تیل کی قیمتوں میں اضافے کا اعلان کیا گیا تھا۔ ناظرین کرام، امریکہ نے سعودی عرب کی تیل کی تنصیبات پر حملوں کا ذمہ دار براہ راست ایران کو گردانتے ہوئے ایران کے مرکزی بینک، نیشنل ڈیولپمنٹ فنڈ اور مالیاتی کمپنی اعتماد تجارت پارس پر گزشتہ روز پابندی لگانے کا اعلان کیا تھا۔ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے جاری بیان میں کہا گیا تھا کہ ایران نے عالمی معیشت کو متاثر کرنے کی ناکام کوشش کے بعد سعودی عرب پر حملہ کیا۔ جارحیت کا یہ قدم ان کی خطرناک منصوبہ بندی اور اس پر عمل ہے۔ ناظرین کرام، سعودی عرب کی تیل کی تنصیبات پر حملوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بیان میں کہا گیا تھا کہ الزام سے توجہ ہٹانے کی کوشش کے باوجود ثبوت صرف اور صرف ایران کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا کہنا تھا کہ صدر ٹرمپ اور ان کی انتظامیہ نے دنیا کی سب سے بڑی ریاستی دہشت گردی پر عائد تاریخی پابندیوں پر مزید اضافہ کرنے کی ہدایت کی ہے اور ہم ان کی ہدایات پر عمل کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، پابندیوں کے حوالے سے کہا گیا کہ امریکہ نے ایران کے مرکزی بینک، نیشنل ڈیولپمنٹ فنڈ اور ایرانی کمپنی اعتماد تجارت پارس پر پابندی عائد کی، جو فوج کے لیے مالی امداد میں ملوث پائی گئی۔ ناظرین کرام، بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ یہ ادارے ایرانی حکومت کی دہشت گردی اور دہشت گرد قرار دی گئی فوج پاسداران انقلاب کے ذریعے خطے میں جارحیت پھیلانے اور ایرانی حکومت کی بڑی پراکسی فورس قدس اور حزب اللہ کی مدد کرتے تھے۔ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے مزید کہا کہ دوسرے ممالک پر حملہ کرنے اور عالمی معیشت کو متاثر کرنے کی قیمت ہوتی ہے اور ایران کی حکومت کو سفارتی تنہائی اور معاشی دباؤ کے تحت سزا دی جائے گی۔ ایران پر پابندیوں کے حوالے سے مزید کہا گیا کہ ایران جب تک مشرق وسطیٰ اور پوری دنیا کو عدم استحکام کرنے کی پالیسی کو تبدیل نہیں کرتا، اس وقت تک زیادہ سے زیادہ دباؤ کی ہماری مہم جاری رہے گی۔
ناظرین کرام، یاد رہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 2018 میں ایران سے جوہری معاہدہ ختم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے تجارتی اور معاشی پابندیاں عائد کر دی تھیں، جبکہ معاہدے کے دیگر عالمی فریقین برطانیہ، جرمنی، فرانس، روس اور چین نے ایران سے معاہدہ جاری رکھنے کا اعلان کیا تھا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جاری کشیدگی میں گزشتہ ہفتے اس وقت مزید اضافہ ہوا جب سعودی عرب کی تیل کی تنصیبات پر ڈرون حملے کیے گئے تھے، جس کے بعد تیل برآمد کرنے والی دنیا کی سب سے بڑی کمپنی آرامکو نے اپنی پیداوار روک دی تھی۔ سعودی تیل کی تنصیبات پر حملے کے بعد امریکہ اور سعودی عرب دونوں نے ایران کو اس کا براہ راست ذمہ دار قرار دیا تھا، تاہم ایران نے ان بیانات کو جنگ کے لیے ایک بہانہ قرار دیا تھا اور واضح کیا تھا کہ ایران جنگ کے لیے تیار ہے، اس لیے کسی قسم کی جارحیت سے گریز کیا جائے۔